بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ہم نے ابھی یہ حدیث لکھی ہے، میں نے آپ کے سامنے نیچے جو ہے اس کا جو ہے ہم نے ترجمہ بھی کرنا ہے، اس پر اعراب بھی لگانا ہے، اور اعراب کی جو وجہ ہوتی ہے جس کو ہم ترکیب کہتے ہیں، جس کے اندر ہمیں اعراب کی وجہ معلوم ہوتی ہے تو وجہ بھی بتانی، یعنی کہ ترکیب بھی تھوڑی کرنی ہے اس کی نا. صحیح. اچھا جی، سب سے پہلے لفظ ہے. اچھا، جب بھی آپ عبارت دیکھیں نا اور عبارت کے اندر آپ کو جو الفاظ نظر آ رہے ہوں، سب سے پہلے آپ نے ان الفاظ کا جو ترجمہ ہے آپ کو وہ معلوم ہونا چاہیے. ہر لفظ کا ترجمہ معلوم ہونا چاہیے. ترجمہ معلوم ہونے کے بعد پھر آپ عبارت کو پڑھنا اور حل کرنا شروع کریں. صحیح. اب یہاں پہ انا، یہ ان ہے یا انہ ہے، یہ ابھی بعد میں بات کرتے ہیں. معروف کہتے ہیں اچھی بات کو. صحیح. مشہور جو لفظ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح. لقی یلقا، تلقا مطلب ملاقات کرنا نا، ملاقات سے آتا ہے. اخا کا معنی تمہارا بھائی. وجہ کہتے ہیں چہرے کو. اب یہ لفظ ہے طا لام قاف. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک نئی چیز ہے نا، ایک نیا لفظ ہے جو عموماً طلباء کو نہیں معلوم ہوتا. جب کوئی لفظ معلوم نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم جاتے ہیں مصباح اللغات جو ڈکشنری ہے اس کی طرف. اب یہاں پہ طا لام قاف کو ہم نے ڈھونڈنا ہے. طا کے اندر کیا دیکھنا ہے؟ طا لام قاف. صحیح. تو اب لام قاف کو دیکھتے ہیں. طا کے بعد لام قاف آ جائے. لام تو آ گیا. صحیح. اب قاف ڈھونڈنا ہے. طا کے بعد لام کے بعد نا یہ قاف بھی آ گیا نا. صحیح. طا لام قاف. اب اس کا معنی دیکھنا ہے کہ اس کا معنی کیا آتا ہے. تو ایک معنی اس کا یہاں پہ اگر میں آپ کو زوم کراؤں، باب سمیع سے بھی آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے بعید ہونا. صحیح. یہ معنی اگر میں آپ کے سامنے جو ابھی حدیث لکھی ہے اس کا ترجمہ کروں تو پھر یہ معنی یہاں پہ فٹ نہیں ہوتا نا. جبکہ جو اس کے نیچے والا معنی ہے خوش بیان ہونا اور ہنسمکھ ہونا، صحیح، یہ معنی یہاں پہ فٹ بیٹھتا ہے. صحیح. اچھا جی، تو یہاں پہ اصل جو معنی مراد ہے باب کروما سے اس کا معنی مراد ہے نا. اچھا، اگر آپ اس کی تھوڑی اور تفصیل دیکھیں نا تو یہاں پر اس جگہ پہ اگر آپ اس کو پڑھیں، رجل طلق الوجہ یعنی کہ ہنس مکھ ہونا. صحیح. کچھ ہنس مکھ ہونا، کشادہ روح مرد، یعنی کہ خوش طبی سے، اچھی زبان سے بات کرنا. اس کا معنی پھر اس طرح آتا ہے نا. یعنی کہ یہ تلقین جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ہنسمکھ، خوش مزاج. صحیح ہے، خوش مزاج، اس طرح کا اس کا معنی آتا ہے. صحیح. اب آتے ہیں حدیث. اب دیکھیں ہمیں ہر کلمے کا معنی معلوم ہو گیا. اب معنی معلوم ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب اس عبارت کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. سب سے پہلے شروع کے اندر آپ کو ان نظر آ رہا ہے، یہ ان ہے یا انا ہے، کیا ہے؟ تو یہ اصل میں انا ہے. صحیح. انا ہے، کیونکہ اگر ان ہوتا تو وہ ان ناصبہ مصدریہ ہوتا ہے، وہ فعل کے اوپر آتا ہے. صحیح. اچھا جی، تو یہ انا ہے. اور اس کے بعد یہ من المعروفی. یہ معروفی کیوں پڑھا؟ کیونکہ شروع کے اندر من حرف جر ہے. جب حرف جر جس کلمے کے اوپر آتا ہے تو اس کے بعد اس کلمے پر کسر آ جاتا ہے. صحیح. تو یہ جار مجرور ہے، اور آپ کو ترکیب کے اعتبار سے معلوم ہوگا کہ جار مجرور جب بھی جملے کے شروع کے اندر آ جائیں تو وہ ہمیشہ خبر مقدم بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ خبر مقدم. یہاں پہ ان کی جو خبر ہے وہ من المعروف ہے، تو یہ ان کی خبر مقدم ہو جائے گی. صحیح. خبر مقدم. صحیح ہے، کس کی؟ ان کی. اچھا جی، اس کے بعد جب خبر مقدم آ گئی تو ان کا اسم چاہیے، جو عام طور پہ جس کو ہم مبتدا کہتے ہیں. جب ان آ جاتا تو ان کا اسم کہلاتا ہے. تو اب ہمیں ان کا اسم چاہیے. یہاں پہ اس کے بعد دوبارہ یہ آ رہا ہے. اب اس کو انا پڑھنا ہے، انا پڑھنا ہے یا ان پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ انا نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ انا درمیان کلام میں نہیں آتا. صحیح ہے، درمیان کلام میں آتا ہے، یہ درمیان کلام کے اندر موجود ہے. انا بھی نہیں پڑھ سکتے. آپ بولو گے انا تو درمیان کلام میں آتا ہے. انا درمیان کلام میں آتا ہے پر فعل پر نہیں آتا، اسم پر آتا ہے. صحیح ہے. تلقا کیا ہے؟ فعل ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ہے ان ناصبہ مصدریہ. صحیح. یہ ان ہے. صحیح. یہ تلقا آگے فعل ہے تو اس کے اوپر داخل ہو رہا ہے. تو آگے تلقا یہ فعل ہے. اچھا، یہ فعل کون سا ہوگا؟ یہ فعل ہے، اور اس کا جو صیغہ ہے
وہ واحد مذکر حاضر ہے. جب واحد مذکر حاضر کا صیغہ آتا ہے نا تو اس کے اندر انت ضمیر فاعل مانتے ہیں. یعنی کہ ترجمہ ہوگا تو ملاقات کر. اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا تلقا تو ملاقات کر. اخا کا یہ مضاف مضاف الیہ ہے اور یہ منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ اخا کا مفعول بن رہا ہے. منصوب ہونے کی صورت میں یہ الف کے ساتھ آیا. صحیح ہے، یہ فتحہ کے ساتھ نہیں آیا. کہ اسماء ستہ ہے، اسماء ستہ جب منصوب ہوتے ہیں تو الف کے ساتھ آتے ہیں. تو ان تلقا اخا کا، صحیح ہے. آگے یہاں پہ با حرف جر ہے اور وجہن یہ اس کا مجرور بنے گا، پھر موصوف بھی بنے گا. تو بہرحال یہاں پہ بوجہن یہ جار ہے حرف جر، اور وجہن یہ موصوف، اور تلقن یہ صفت. وجہن تلقن کا معنی خوش، دیکھیں تلقن کا معنی حسمکنا، اور وجہ کہتے ہیں چہرے کو، یعنی کہ خوش چہرے کے ساتھ ملاقات کرنا، خوش چہرہ اچھی طریقے سے، جس کو ہم کہتے ہیں خندہ پیشانی سے ملنا. صحیح. اچھا جی، تو یہ موصوف صفت مل کر پھر مجرور ہو جائے گا، اور پھر جار مجرور مل کر فعل سے متعلق ہو جائے گا. تلقا جو فعل ہے، صحیح، ظرف لفظ جس کو ہم کہتے ہیں. اچھا جی، تو یہ اس سے متعلق ہو جائے گا. صحیح. اچھا جی، اب یہ پورا کا پورا ان تلقا اخا کا، یہ پورا کا پورا ان کا اسم مؤخر بنے گا. لیکن ایک بات ذرا ذہن میں بٹھائیں، وہ بات یہ ہے کہ ان ناصبہ مصدریہ یہاں پہ بیچ میں آ رہا ہے. ترجمے کے اندر تھوڑی احتیاط کرنی ہے نا. یہ کیا آ رہا ہے؟ ان ناصبہ مصدریہ. صحیح، ان ناصبہ مصدریہ. یہ تو ترکیب کے اعتبار سے ہمارے بات مکمل ہو گئی. خبر مقدم بھی آ گئی، اسم مؤخر بھی آ گیا، تقریباً سب کا اعراب بھی معلوم ہو گیا. تلقین ہے کیونکہ صفت ہے، صفت کا اعراب موصوف والا ہوتا ہے. موصوف وجہن ہے. صحیح. وجہن کیوں؟ کہ بار پہ جر داخل ہو رہا ہے. صحیح. تقریباً سب کا اعراب معلوم ہو گیا. اب ترجمہ کس طرح کرنا ہے؟ ترجمہ کرنا ہے کہ جو ان ناصبہ مصدریہ جو آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے، صحیح، میں تھوڑا یہاں پہ اس کو یوں کر دیتا ہوں نا. ان ناصبہ مصدریہ ابھی جو آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ جو ہے نا ما بعد جو فعل آتا ہے اس فعل کو مصدر کے حکم میں کر دیتا ہے. اس فعل کو کیا کرتا ہے؟ مصدر کے حکم میں کر دیتا ہے. یعنی کہ اب اس کا معنی جو ہے نا، کلمے کا معنی جو فعل ہے اس کا معنی ہم مصدر والا کرتے ہیں. دیکھو مثال کے طور پہ میں نے کہا اريد ان تقوم. صحیح ہے. اب یہ ان ناصبہ مصدریہ ہے، تقوما فعل ہے نا. تو تقوما کا مطلب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی تم کھڑے ہو یا تم کھڑے ہوتے ہو. اس طرح ترجمہ نہیں کریں گے تقوما کا، بلکہ اس کا ترجمہ ہم مصدر والا کریں گے. مصدر والا ترجمہ کس طرح ہوگا؟ اريد میں چاہتا ہوں، ان تقوم تمہارے کھڑے ہونے کو. صحیح. یہاں پہ اب کوئی زمان نہیں کیا، کوئی اس طرح کا معنی نہیں آئے گا. اسی طرح یہاں پہ جو اوپر ہے ان تلقا کے اندر ان ناصبہ مصدریہ ہے. اب ترجمہ کس طرح کریں گے؟ ان من المعروفی، یقیناً اچھی باتوں میں سے یہ ہے، یعنی کہ اچھی بات یہ ہے کہ ان تلقا اخاک بوجہ تلقن، کہ تیرا ملاقات کرنا. یہ نہیں کہ تم ملاقات کرو، نہیں. ان تلقا اخاک تیرا ملاقات کرنا تیرے بھائی سے. اخاک تیرے بھائی سے، تیرا ملاقات کرنا تیرے بھائی سے خوش طبعی کے ساتھ ہو، ہنس کر خوش ہو کر تم اپنے بھائی سے ملو، خندہ پیشانی کے ساتھ بشاشت کے ساتھ تم اپنے بھائی سے ملو. اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ یقیناً اچھائیوں میں سے، نیکی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمہارے بھائی سے ملاقات کرنا خندہ پیشانی کے ساتھ ہو. امید ہے آپ کو اس کا ترجمہ، اس کی ترکیب، اعراب کی وجہ، سب کچھ آپ کو امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.